دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اماں عائشہ کو جنگ میں اونٹ سے کیوں گرایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے دینا شروع کر دیے، یہاں تک کہ مصر و کوفہ جیسے بڑے شہروں سے مشہور صحابہ اکرام کو ہٹا کر اپنے خاندان سے کسی آدمی کو گورنر بنا دیا۔ مروان کی جس کے پورے خاندان کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ اس کا باپ حکم حضور پاک کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی مروان کو مدینہ واپس بلا لیا کیونکہ یہ آپ کا رشتہ دار تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کا اکثر انتظام مروان ہی کے ہاتھوں میں دے رکھا تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کے عہدے دیے تھے ان میں سے اکثر جوانی کے نشے میں چور رہتے، ان کو حکومت کرنے کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس لیے ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بنائے گئے عراق کے گورنر ولید نے فجر کی نماز میں مسجد کے اندر شراب پی کر لوگوں کو نماز پڑھا دی کہ جس کے بعد لوگوں کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور ایک صحابی روتے ہوئے مدینہ پہنچے تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کر سکیں، لیکن مروان نے ان صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملنے نہ دیا۔ آخر مجبور ہو کر وہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے تمام علاقوں کے حالات سنائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کانپ کر رہ گئیں اور جلدی سے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر بلا کر صحابہ اکرام کے ایک بڑے مجمع کے سامنے انہیں سمجھایا اور پھر روتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتیاں اپنے ہاتھوں میں لی اور کہنے لگی کہ اے عثمان، ابھی حضور پاک کی جوتیاں پرانی بھی نہیں ہوئی اور تم لوگوں نے اسلام کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ آخر ان کی پیٹھ پیچھے ان کے اپنے لوگ انہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور مدینے کے اندر 2000 سے زیادہ باغی لوگ داخل ہو چکے تھے جو کہ دن رات اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ آخر ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے تو ان باغی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پھاند کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان دنوں مدینہ میں موجود نہیں تھیں کیونکہ یہ حج کے دن تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کرنے کے ارادے سے مکہ گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس لوٹ رہی تھی تو مقام شریف پر انہیں بتایا گیا کہ آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئی اور کہا کہ ان ظالموں نے ایسی ہستی کو شہید کر دیا کہ جن کا خون اللہ نے حرام کر رکھا تھا، اور بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس نہ آئی بلکہ لوگوں نے عام اعلان کیا کہ میں ان باغیوں سے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس اعلان پر بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ آ گئے جن میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ بھی شامل تھے۔ ادھر مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے صحابہ اکرام نے حالت کی نازکی کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ حالات کی نازکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت دو خاندان آپس میں لڑ چکے ہیں اور حالات قابو سے باہر ہیں، ان حالات کو قابو کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن حضرت علی نے ان نازک حالات میں بھی مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے پہلے حکم دیا کہ میں ان سبھی لوگوں کو حکومت کے عہدے سے ہٹاتا ہوں جنہیں مجھ سے پہلے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔
کیونکہ عالم اسلام میں یہ سارا فساد انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بنو امیہ خاندان سے تھے، اور انہوں نے جن جن لوگوں کو حکومت کے عہدے دیے تھے وہ سب بھی بنو امیہ ہی کے لوگ تھے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم خاندان سے تھے۔ اس لیے حضرت علی نے جیسے ہی یہ ایکشن لیا کہ بنو امیہ والوں کو حکومت کے عہدوں سے ہٹایا، تو اب اس اصلاحی مسئلے کو خاندانی مسئلہ بنا دیا گیا، اور بنو امیہ کے لوگ حضرت علی ہی کے خلاف ہونے لگے۔ اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کے گورنر امیر معاویہ سے کہا کہ میں بھی آپ کو حکومت کے عہدے سے ہٹاتا ہوں، تو امیر معاویہ نے ایک دوسری بات کا بہانہ بنا کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ جب تک حضرت علی میرے خاندان کے فرد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیتے، تب تک میں حکومت کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگایا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر کے رکھتے ہیں، اور وہ بنو امیہ والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ان سبھی باتوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک طرف امیر معاویہ نے حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے حضرت علی کو دھمکی دیتے ہوئے ایک خط لکھا کہ ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہے، اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو ہم اپنی فوج کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر امیر معاویہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، کیونکہ ایک عالم اسلام میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم دونوں کے بیچ صلح ہو جائے اور مسلمان آپسی خون بہانے سے بچ جائیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، لیکن حالات ایسے نازک تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا کہ اگر میں ابھی فوراً یہ قدم اٹھاؤں گا تو یہ باغی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح مجھے بھی شہید کر دیں گے، اور پھر مسلمان آپسی جنگوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح حالات کو قابو میں کیا جائے، تو پھر میں خود ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر قتل کروں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کا اعلان عام طور سے کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ اس وقت مکہ میں تھی، تو ان کو کچھ لوگوں نے بھڑکا دیا اور ان سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کے لیے راضی ہی نہیں کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ تو یہ بات سن کر حضرت اماں عائشہ بہت غصہ ہوئیں اور اپنے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام کا ایک لشکر جمع کیا، اور پھر حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں کے ساتھ اپنا لشکر لے کر امیر معاویہ کے پاس شام کی طرف چل دی۔ ان دونوں حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ آپ امیر معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی پر زور ڈالیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے لشکر کے ساتھ مقام حوب ہی میں پہنچی تھی کہ اچانک وہاں بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ یہ مقام حوب ہے۔ تو حضرت عائشہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ جو حضور پاک نے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہی تھی کہ اس وقت میری اس بیوی کا کیا ہوگا جب اس پر مقام حوب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ حدیث یاد آتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زبیر و حضرت طلحہ سے کہا کہ مجھے مدینہ واپس لے چلو، میں امیر معاویہ کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھتی۔ لیکن ان دونوں حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ آپ کے وہاں نہ جانے سے حضرت علی اور امیر معاویہ کے بیچ ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ وہاں ضرور چلیں تاکہ مسلمانوں کو آپسی جنگ سے بچایا جا سکے۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی ہی دور پہنچی تھی کہ ادھر سے حضرت علی اپنا لشکر لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہا امیر معاویہ کے پاس جا رہے تھے
ताकि उन्हें हुकूमत छोड़ने पर मजबूर कर सकें, क्योंकि उस वक्त के असल खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे, ना कि अमीर मुआविया। जब हज़रत अली और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का लश्कर एक दूसरे के सामने आ गया तो कुछ सहाबा इकराम ने आपस में मिलकर ये फैसला किया कि हज़रत अली व हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात करा दी जाए ताकि वो दोनों आपस में मिलकर सुलह कर लें। इन्हीं हालात के मद्देनज़र रखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने लोगों ने उन्हें समझाया कि आप अम्मा आयशा से चलकर बात करें, और अम्मा आयशा को भी हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर जैसे बड़े बड़े सहाबा इकराम ने समझाया कि अम्मा जान, आप अपने दामाद हज़रत अली से बात करें और सुलह की कोई सूरत निकालें। तो अम्मा आयशा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों हजरात तैयार हो गए और रात ही में आमने सामने बैठकर दोनों हजरात ने बातें की। तो अम्मा आयशा ने कहा कि अली, मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि आप मेरे दामाद उस्मान के कातिलों को पकड़कर उनसे बदला लें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अम्मा आयशा को उस वक्त के तमाम हालात से बाखबर किया और बताया कि अम्मा जान, मुल्क में ऐसे हालात चल रहे हैं, बागी लोग मेरे लश्कर में भी शामिल होकर हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह मुसलमान आपसी जंगें लड़कर ख़त्म हो जाएं, और मुझसे पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में बनु उमैया के लोगों की वजह से हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इसलिए अम्मा जान, आप हमें थोड़ी सी मोहलत दें। जैसे ही हालात मेरे काबू में आएंगे, मैं सबसे पहले हज़रत उस्मान के कातिलों का ही बदला लूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त अम्मा आयशा को सारी बातें बता दी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी समझ में आया कि हाँ हज़रत अली, आपने अपनी जगह पर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर इस वक्त वो भी कोई कदम उठाएंगे तो जैसे मेरे एक दामाद उस्मान को शहीद कर दिया गया, ऐसे ही मेरे दूसरे दामाद हज़रत अली को भी शहीद कर दिया जाएगा। इसलिए अम्मा आयशा ने हज़रत अली को मोहलत दे दी और कहा कि जैसे ही हालात काबू में आए तो तुम सबसे पहले उस्मान के कातिलों से बदला लेना। दोस्तों, उस रात अम्मा आयशा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बीच सुलह हो गई और जंग के हालात रफा दफा हो गए। लेकिन जब बगावत करने वाले लोगों ने देखा कि अगर ये सुलह कायम रही तो फिर हम लोगों की खैर नहीं, क्योंकि हम ही लोगों ने हज़रत उस्मान को शहीद किया है। इस सुलह के रहते हुए कुछ दिनों बाद जैसे ही हालात काबू में आएंगे तो सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हम लोगों को पकड़कर कत्ल कर देंगे। इसलिए इन बागी लोगों ने साजिश करके आपस ही में ये फैसला किया कि आज ही रात हम में से आधे लोग हज़रत अली के लश्कर में जाकर शामिल हो जाएं और आधे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लश्कर में, और फिर रात ही में एक दूसरे पर हमला करके ये मशहूर कर दें कि इन दोनों के लश्करों ही ने आपस में बगावत की है। अब रात का आखिरी पहर था। अचानक तलवारें चलने लगीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लश्कर वालों को आकर उन्हें बताया कि हज़रत अली ने बगावत की है और उनके आदमियों ने आपके लश्कर पर हमला कर दिया है। और उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जाकर बताया गया कि अम्मा आयशा के लश्कर वालों ने आपके साथ बगावत की है और उन्होंने आपके आदमियों पर हमला कर दिया है। दोस्तों, इस रात में ऐसी खून की होली खेली गई कि सुबह होते होते 10,000 से ज़्यादा साहब इकराम शहीद हो चुके थे। हर तरफ खून ही खून बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु व हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने लश्कर को रोकना चाह रहे थे, लेकिन हालात ऐसे बेकाबू हो चुके थे और बागी लोगों ने ऐसे जाल बिछाया था कि जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर हुई कि इसके पीछे बागी लोगों का हाथ है और अम्मा आयशा ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस बात से बेखबर थी, इसलिए उनके साथ जो लश्कर था वो बराबर जंग के मैदान में उतरा हुआ था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ऊँट पर सवार थी और बड़े बड़े साहब इकराम हज़रत आयशा को हर तरफ से घेरे हुए थे और अपनी जान की बाजियां लगा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब यह मंजर देखा तो कई बड़े बड़े साहब इकराम को भेजा कि जाओ और अम्मा आयशा को जंग से रोको।
اور بتاؤ کہ میں نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے۔ لیکن جو بھی اماں عائشہ کے پاس جاتا تو بڑے بڑے صحابہ کرام اسے بھی شہید کر دیتے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر اپنی تلوار نکالی اور لشکر کو چیرتے ہوئے اماں عائشہ کے اونٹ کے پاس پہنچے۔ جو بھی ان کے مقابلے کو آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پیچھے کر دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت کے آگے سبھی کمزور تھے۔ اور پھر حضرت علی نے اپنی تلوار سے اماں عائشہ کے اونٹ کی ٹانگوں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے اماں عائشہ کا اونٹ زمین پر گر گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ حضرت علی نے اماں عائشہ کے چھوٹے بھائی محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ اپنی بہن کو سنبھالو، اور پھر محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنبھالا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اماں عائشہ کے پاس بیٹھ کر ان سبھی حالات سے باخبر کیا تو حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور پھر جلدی سے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جنگ کو روکا جائے۔ حضرت عائشہ کے حکم پر فوراً ہی جنگ روک دی گئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ اماں عائشہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ اماں جان آپ سکون سے مدینہ میں رہ کر عبادت کریں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو کہا کہ جاؤ اور اماں عائشہ کو مدینہ چھوڑ کر آؤ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی اپنے اس کیے پر حد سے زیادہ افسوس ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنی اس بات کو سوچ سوچ کر رویا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ مجھے میرے حجرے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دفن نہ کرنا، کیونکہ مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے حجرے میں دفن نہ کر کے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ تو دوستو، یہ ہے جنگ جمل کی مختصر سی تاریخ کہ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی غلطی تھی اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، بلکہ بیچ میں کچھ بغاوت کرنے والوں نے ان دونوں بڑے بڑے صحابہ اکرام کو آپس میں لڑا دیا تھا۔ لیکن جب بعد میں دونوں حضرات نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی تو حقیقت کھل گئی کہ آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ لیکن دوستو، امیر معاویہ نے جو مخالفت کی اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی، وہ تو سراسر وقت کے خلیفہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ حالات کے سنبھلتے ہی میں سب سے پہلے حضرت عثمان ہی کی قاتلوں سے بدلہ لوں گا، لیکن امیر معاویہ نے ان کی ایک نہ مانی اور اپنی حکومت جمانے کے چکر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہے کہ جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے اور بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ آپ نے اپنے رہتے ہوئے حضور پاک کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی، اور آج انہیں یہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خود مسلمان آپس میں لڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بخاری و مسلم میں وہ حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر مدینہ کے باہر چلے جاتے، اکیلے بیٹھ کر رویا کرتے کہ اے اللہ، یہ سب کیا ہو گیا کہ آج مسلمان ہی آپس میں دوسرے کے دشمن بن گئے۔ دوستو، اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دشمن کے فتنوں سے بچائے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔